ایک بادشاہ کے دربار میں اگلے دن علماء کا اجتماع ہونا تھا۔ ایسے میں بادشاہ کو اچانک خواہش ہوئی کہ اجتماع میں اس کا 10 سالہ بیٹا بھی بطور عالم شریک ہو جائے۔ بادشاہ نے شہر کے سب سے بڑے استاد کا بلاوا بھیجا جو مغرب سے پہلے محل پہنچ گئے۔ استاد نے نماز کی امامت کی، کھانا بھی کھا لی۔ جب قہوہ آیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ شہزادے کو کل تک عالم بنا دیں تاکہ وہ بھی بطور عالم دربار میں شریک ہو سکے۔ استاد کے پاس کوئی راستہ تو نہ تھا، لیکن اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد حامی بھر لی اور بادشاہ سے کہا کہ شہزادے کو ساتھ جانے کے لیے تیار کر دیں۔ مدرسہ پہنچ کر استاد نے نماز عشاء پڑھائی، شہزادے کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، ایک رات میں کوئی عالم نہیں بن سکتا، لیکن کل کا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں عالم ثابت کرنا ہے، وہ میں ہر صورت کروں گا۔ تمہیں پوری رات کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم میری بات دھیان سے سنو اور سکون سے سو جاؤ۔ کل کی محفل میں تم سے کوئی بھی سوال ہو ایک ہی جواب دینا کہ اس پر اختلاف ہے، اور ہر بار تھوڑا سوچ کر تحمل سے دینا ہے۔ تمہارے باپ کی عزت اور میری آزادی دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ شہزادے نے استاد کی بات سنی اور شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ آج پوری رات کتابیں پڑھنا پڑیں گی، رات بھر سو نہیں سکوں گا، لہٰذا اس کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز نیند تھی۔ اگلی صبح بادشاہ کا دربار لگا، کئی عالم پہنچ گئے، شہزادہ بھی جبہ پہن کر سٹیج پر جا پہنچا۔ ایسے میں استاد محترم اپنے 30-40 شاگردوں کے ساتھ دربار میں جا پہنچے۔ بادشاہ نے علماء اور شرکاء کو تعارف کرایا کہ اس کا بیٹا بھی عالم بن چکا ہے۔ پہلے سب لوگ حیران ہوئے اور پھر بادشاہ کی ناراضی کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ ایسے میں بادشاہ نے خود ہی بچے سے سوالات پوچھنے کی خواہش کر دی۔ پہل شرکاء نے خلفائے راشدین، مسوکہ کا سائز، نکاح اور طلاق کے مسائل سمیت کئی موٹے فقہی سوالات کیے، جن پر شہزادہ جواب دیتا کہ اختلاف ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ تر چیزوں پر اختلاف ہے تو ہر چیز پر استاد وضاحت دے دیتے۔ ان کے باقی شاگرد فوری طور پر شہزادے کے حق میں شور مچاتے، نعرے لگاتے اور بادشاہ خوش ہو جاتا۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھ لیا، عالم صاحب نمازیں کتنی ہیں؟ شہزادے نے رٹا رٹایا جواب داغ دیا کہ اختلاف ہے، جس پر استاد نے وضاحت دی کہ عالم صاحب فقہ کا علم جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 5 اور امام جعفر صادق کے پیروکار 3 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ شہزادہ عالم ہے تو اس نے عالم والا ہی جواب دیا ہے، ورنہ ہر 5-7 سال کے بچے کو یاد ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے۔ اگلا سوال عید کا تھا کہ کرنی چاہیے، تو شہزادے کا جواب وہی اختلاف تھا، جس پر استاد صاحب نے وضاحت دے دی کہ برصغیر میں زیادہ تر لوگ چاند دیکھ کر روزے رکھتے ہیں، جبکہ بوہری 1-2 دن پہلے روزہ شروع کرتے ہیں اور عید بھی 1 روز پہلے کرتے ہیں۔ محفل میں ایک ڈھائی ہوشیار شخص بھی موجود تھا، جو معاملے کو پوری طرح سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے سوال داغ دیا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کتنے ہیں؟ 10 سالہ شہزادے کو صحیح جواب معلوم تھا، لیکن اس کو استاد کی بات بھی یاد تھی کہ ایک ہی جواب دینا ہے، لہٰذا اس نے جواب دیا کہ اس پر اختلاف ہے۔ اس بار محفل میں سناٹا چھا گیا تھا، خود مدرسے کے طلباء کو بھی لگا تھا کہ استاد پھنس چکے ہیں، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا ہوگا اور استاد کی اگلا کھانا پانی اب جیل میں ہی ہوگا۔ لیکن استاد نے ایک بار پھر لقمہ دیا۔ انہوں نے کہا، شہزادہ کوئی عام عالم یا عام بچہ نہیں ہے، ان کی شخصیت غیر معمولی ہے، انہوں نے صرف اسلام کا علم حاصل نہیں کر رکھا بلکہ وہ دیگر مذاہب کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا یہ جواب بھی درست ہے۔ مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، جبکہ ہندو اور پرانے یورپی مذاہب میں بے شمار دیوتا اور دیویاں ہیں۔ استاد کا جواب دینا تھا کہ شاگرد کھڑے ہو گئے اور خوب شور مچایا، شہزادے کے حق میں نعرے لگائے۔ بادشاہ بے پناہ خوش ہوا اور حکم دیا کہ خدا کے بعد کوئی سوال نہیں بنتا، لہٰذا محفل برخاست کی جاتی ہے۔ بادشاہ کو اتنا خوش دیکھ کر مزید کسی کی ہمت بھی نہ ہوئی سوال کرے یا اعتراض اٹھائے۔ اس واقعے سے 2 قسم کے علماء پیدا ہوئے جو مدرسے کے طلباء تھے، یعنی اختلافی علماء اور اتفاقی علماء۔
اسی نوعیت کے بے شمار علماء ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو بغیر علم، تحقیق اور دلیل اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ منقول